విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డెవలప్మెంట్ స్టడీస్లో సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ద్వారా ఎంఫిల్, పీహెచ్డీతో పాటు విశ్వవిద్యాలయమే స్వయంగా దూర విద్యా విధాన అంశంపైన పీహెచ్డీ వంటి పరిశోధనా కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 4.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఉన్నత విద్యావకాశాలు పొందుతున్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. आदाब। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के जानिब से पेश खिदमत है उर्दू में एक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उन्वान है सादत हसन मंटो एक जायज़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि 11 मई उनकी तारीख़ पैदाइश है, इसलिए शोबे उर्दू की जानिब से ये तय हुआ क्योंकि 100 साल हो गए हैं उनके पैदा हुए, तो हमने सोचा कि सादत हसन मंटो पे एक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम किया जाए। तो इसी सिलसिले में हमने हमारे स्टूडियोज़ में 2 मेहमान प्रोफेसरान हमारे साथ हैं। एक हैं प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन, जो उर्दू के प्रोफेसर हैं और वाइस प्रिंसिपल हैं जामिया उस्मानिया में। आप एक अच्छे मुहक़्क़िक़ हैं, शायरा भी हैं, नक़ाद भी हैं। उन्हीं के साथ में हैं प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन साहब, जो प्रॉक्टर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में और ट्रांसलेशन शोबे से उनका ताल्लुक़ है, तर्जुमे के शोबे से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने कई किताबों का तर्जुमा अंग्रेज़ी से उर्दू में करवाया था। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अगर आप हमसे सवालात पूछना चाहें तो आप हमको सवालात ज़रूर पूछें और हमारे टेलीफ़ोन नंबर्स हैं 0402703141, 0402703142। एक और नंबर है 27031433। तो सबसे पहले मैं मुख्तसर तौर पर सादत हसन मंटो के ज़िंदगी के हालात के बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं ज़फ़र साहब से और फ़ातिमा परवीन साहबा से मैं कुछ सवालात करूँगा। सवालात नहीं बल्कि ये एक तरह की बहस होगी, डिस्कशन होगा, जिसमें आप सुन सकें, देखें और उसके बाद हमसे सवालात करें। सादत हसन मंटो की पैदाइश 11 मई 1912 लुधियाना ज़िले के सिमराल में हुई। 11 मई 1912 में इनके आबा व अजदाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन 18वीं सदी में इन्होंने कश्मीर को छोड़कर पंजाब पहुँचे और यहीं के रह गए। मंटो की इब्तदाई तालीम भी यहीं हुई अमृतसर में, और यहीं उन्होंने घर में फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू उन्होंने सीखी। फिर अलीगढ़ पहुँचे एंट्रेंस के लिए FA के, तो 3 बार वो फ़ेल हो गए और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उर्दू ही में फ़ेल हुए। भला बताइए कि एक इतना अच्छा अफसाना निगार जो हिंदुस्तान का उर्दू अदब का सारे 20वीं सदी में, बल्कि आज तक उसको याद किया जाता है, उसके तहरीरों की वजह से, उनके अफसानों और कहानियों की वजह से, ड्रामों की वजह से,
ان کی فلموں کی وجہ سے کیا ایسی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ان کے زندگی کا وہ موڑ جو ادبی موڑ کہتے ہیں، جن کو باری علی گڑھ کے جو تھے باری صاحب، تو انہوں نے ان کو بہت کچھ ان کو متاثر کیا اور ان کو صحافت کی طرف راغب کرنے میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ باری صاحب نے اس کو بار بار اس کو اپنے تحریروں میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان کے جو ساتھی تھے تو ہم جماعت، تو ان میں خواجہ حسن عباس، مجاز، جاں نثار اختر، فیض، معین حسن جذبی، علی سردار جعفری، ابو سعید قریشی، یہ سب تھے۔ اور ان کے اساتذہ میں فیض احمد فیض، خواجہ محمد عمر جان، ساجزادہ محمد الظفر، یہ سب ان کے اساتذہ تھے۔ ادبی رہنمائی میں جیسے میں نے کہا کہ باری صاحب تھے اور اختر شیرانی صاحب تھے۔ اچھا، ان کی جو پہلی تالیف ہمارے سامنے آتی ہے جن کا ان کے ادبی زندگی سے ان کا تعلق ہے، وہ ہے وکٹر ہیوگو کے لیس میزریبل لاسٹ ڈیز آف کنڈیمڈ، جو اس کا ترجمہ انہوں نے اردو میں کیا تھا، اسیر کی سرگزشت۔ اور ان کا پہلا تبازاد افسانہ کہانی کہیے تماشا تھا۔ آسکر وائلڈ کے ڈرامے ویرا کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا تھا، اور چیخوف، میگزم گورکی اور موپساں سے بے حد متاثر تھے۔ 100 سے زائد انہوں نے ڈرامے لکھے جو ریڈیوئی ڈرامے تھے، جس میں نیلے رگیں، کبوتری، انتظار، کمرہ نمبر 9، جیب کترا، بیمار وغیرہ۔ اس کے علاوہ ریڈیو فیچرز بھی انہوں نے لکھا، جیسے چنگیز خان کی موت، تیمور کی موت، بابر کی موت، اور اس کے بعد فلموں سے بھی جڑ گئے تھے۔ ڈراموں میں خاص کر 3 خوبصورت عورتیں، 3 موٹی عورتیں، اور اس کے بعد 3 خاموش عورتیں، 3 بیمار پرس عورتیں، کروٹ، خودکشی، ایک مرد، 3 انگلیاں، 2000 سال بعد۔ ان کے خطوط بھی جیسے انہوں نے لکھا تھا، ممتاز شیرین کو لکھا تھا، حسن عباس کے نام، ماجد امجد کے بارے میں، یہ سب مشہور ان کے خطوط ہم کو ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فلمی زندگی سے بھی یہ جڑے تھے، اور ان کے جو فلمیں بنی، نوکر، شکاری، بیگم، آغوش، مجھے پاپی مت کہو، چل چل رے نوجوان، گھمنڈ، مرزا غالب، پڑوسن، دھرم پتنی، یہ سب ان کی فلمیں تھیں۔ سعادت حسن بہت کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی 42 سال 8 ماہ اور 4 دن جیے وہ، اور 18 جنوری 1955 میں، جبکہ وہ طب کے دق کی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اچھا، ان کی جو تمام ادبی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو یہاں بتائیں گے۔ خاص کر میں سب سے پہلے میرا سوال ہوگا پروفیسر محمد ظفر الدین صاحب سے کہ ہمیں یہ بتائیں، ہمارے طلباء اور طالبات کو، کہ عہد منٹو میں اردو افسانے کی کیا صورتحال تھی؟ جی، بہت بہت شکریہ شوکت یار صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپنے طلباء طالبات کو منٹو صدی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، ترغیب دیتا ہوں کہ اس بہانے کم از کم منٹو کے 2 افسانے ضرور پڑھیں۔ کل 11 مئی ہے، منٹو کی صدی ہے، آپ کم سے کم 2 افسانے پڑھیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ گفتگو، اور پھر وہ جو آپ افسانے پڑھیں گے وہ یہ مل جل کر آپ کے ذہن پہ ایسا نقش بنائے گا کہ آپ پھر منٹو کو کبھی بھول نہیں پائیں گے، ہے نا۔ اور ہمیں تو ایسے بہانوں کی تلاش کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم کسی چیز کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ طلباء کا تو بھائی یہی کام ہوتا ہے، آپ سبھی اچھی طرح واقف ہیں۔ بہرحال مجھ سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں منٹو کے عہد کے بارے میں گفتگو کروں۔ میں دیکھیے، منٹو جس زمانے میں افسانے لکھ رہے تھے وہ زمانہ اردو افسانے کے حوالے سے ایک عہد زریں کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ ہم سبھی واقف ہیں کہ پریم چند نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا اور افسانے کو فنی سطح پر بہت ہی عروج پہ پہنچا کر وہ ظاہر ہے کہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ لیکن جس زمانے میں منٹو لکھ رہے تھے اسی زمانے میں کرش چندر بھی لکھ رہے تھے، اسی زمانے میں عصمت چغتائی لکھ رہی تھیں، اسی زمانے میں ایک بہت بڑا نام راجندر سنگھ بیدی کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ 4 لوگ یعنی کرش چندر، منٹو، بیدی اور عصمت، یہ 4 ایسے افسانہ نگار ہیں جن کے افسانوں نے
ظاہر ہے کہ پریم چند کے بعد، جن کے افسانوں نے اردو افسانے کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا جہاں سے پھر افسانے نے پلٹ کر کبھی پیچھے کی طرف نہیں دیکھا۔ کرش چندر انتہائی منظر نگاری کے بادشاہ تھے، کشمیر کے خوبصورت مناظر کی عکاسی ان کا شیوا تھا۔ انہوں نے طنزیہ افسانے بھی لکھے، جس کی مثال گدھے کی سرگزشت ہے۔ انہوں نے مہالکشمی کا پل جیسا افسانہ لکھا، جس میں غریب طبقے کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے، اور جس طرح سماج میں دایاں اور بایاں بازو، امیر اور غریب طبقہ، اونچا اور نیچا طبقہ بٹ چکا ہے، اس کی انہوں نے مہالکشمی کے پل میں بڑی خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ اسی طرح کالو بھنگی ایک افسانہ ہے، جس میں انہوں نے بہت ایک سماج کے پچھڑے ہوئے طبقے کو، ایک ایسے طبقے کو نمایاں کیا ہے جو بار بار ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میرے اوپر کیوں نہیں لکھتے آپ۔ تو اس طرح سے انہوں نے کام کیا۔ اسی عہد میں نے نام لیا راجندر سنگھ بیدی کا۔ بیدی نے پنجاب کی دیہی زندگی پر افسانے لکھے، اور خاص طور پر انہوں نے عورتوں اور بچوں کی نفسیات کو اجاگر کیا۔ کس طرح ایک بچہ سوچتا ہے، آپ ان کا افسانہ بھولا پڑھیے۔ وہ صرف اس امید پر جاگا رہتا ہے کہ اس کے ماما آئیں گے، اور چونکہ وہ چراغ روشن کر کے رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ماما راستہ بھول جائیں۔ بچے کو جو کہانی میں بات بتا دی جاتی ہے وہ ان کے ذہن میں جا کر پیوست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ ان کی کہانی بچوں کے سلسلے میں ببل پڑھیے، اس میں بھی اس طرح کی نفسیات ہے، اور ان کی دوسری کہانیاں جو عورتوں کی نفسیات سے متعلق ہیں، اس میں گرہن ہے، لاجونتی ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ انتہائی اہم افسانہ ان کا ایک ہے گرم کوٹ، جس میں غریب طبقہ کس طرح جدوجہد کرتا رہتا ہے، کشمکش میں گزرتا ہے۔ خاص طور پر اس وقت کے جو سرکاری ملازمین ہیں، وہ سرکاری ملازمین کس طرح مہینے کے آخر تک پہنچتے پہنچتے اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے، قرض کچھ چڑھ جاتا ہے، پھر تنخواہ ملتی ہے تو پھر اس تنخواہ میں سے کچھ قرض اتارا جاتا ہے، کچھ نئے مہینے کا سودا لایا جاتا ہے، اور پھر 15 دن 20 دن گزرتے گزرتے جیب پھر خالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عکاسی گرم کوٹ میں ہے۔ عصمت چغتائی اس عہد کا ایک بہت اہم نام ہے۔ عصمت چغتائی نے عورتوں کے مسائل پر افسانے لکھے، عام عورتوں کے نہیں، وہ ہائی سوسائٹی کی عورتوں پر انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے متوسط طبقے کی عورتوں پر لکھا، اور ان عورتوں کی بھی نفسیات کے اس پہلو پہ انہوں نے نظر رکھی اور اس کو اجاگر کیا جو خاص طور پر مغربی اتر پردیش کی متوسط طبقے کی عورتیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے افسانے کا جو مقام ہے، وحدت مکان جسے کہہ سکتے ہیں، وہ مغربی اتر پردیش ہے، لیکن اگر عورتوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور عورتوں کی نفسیات پر بات کی جائے تو وہ نفسیات مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ہر طرف عورتیں اس کو جھیل رہی ہیں، اس کو برداشت کر رہی ہیں، جس کو عصمت نے اپنے افسانوں میں بیان کیا ہے۔ چوتھی کا جوڑا ان کا شاہکار افسانہ ہے۔ بچھو پھوپھی ان کا ایسا افسانہ ہے جسے پڑھتے ہوئے آپ شنٹ ہو جائیں، آپ کا دماغ گھوم جائے کہ کس طرح انہوں نے افسانہ لکھا اور کس طرح اس کا خاتمہ کیا۔ امر بیل ہے، لحاف ہے، اس طرح کے افسانے لکھے۔ اسی عہد میں منٹو کی بھی افسانہ نگاری چل رہی تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتہائی درخشاں دور تھا جب منٹو لکھ رہے تھے۔ جی، یہ بات صحیح ہے، آپ نے فرمایا کہ اس دور کے افسانہ نگاروں میں عصمت چغتائی، راجن سنگھ بیدی، کرشن چند اور سعادت حسن منٹو، یہ چاروں ایسے نام تھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانی ادب کا ایک عہد ظریف جی، کہہ سکتے ہیں۔ تو جہاں آپ نے عصمت چغتائی کی بات کی، دل کی دنیا ان کا ایک ناول ہے جس میں انہوں نے باقی متوسط طبقے کی جو خاص کر وہ بیوہ عورتیں جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے اشتعال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ شبیر میاں کا کیریکٹر ہے جو اس میں انہوں نے لکھا ہے، پھر کس طرح سے گھر میں مذہب کے نام پہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں اس میں لکھا ہے۔ اب میں پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ منٹو کے جو افسانے ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی یا کہیے اس کی خصوصیات پر آپ روشنی ڈالیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ادیب، فنکار، افسانہ نگار اپنے ماحول سے، اپنے سماج سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اسے ایک شکل میں محفوظ کر دیتا ہے۔
सादत हसन मंटो ने, जैसा कि अभी बताया गया, कि अफसानवी दौर में ऐसे अफसाने पेश किए जो अपनी जगह इंतहाई मुनफरिद हैं। अफसाना एक छोटा सा कहानी का हिस्सा, जैसे नावल और अफसाने में यही है कि कोई एक वाक़या के तवस्सुस से किसी चीज़ को पेश करना। इसमें मंटो ने हयात के भी तजुर्बे किए कि मुख्तलिफ अंदाज से अपने अफसानों को शुरू किया, मौज़ूआत का भी तनव्वु बरता, ज़बान भी बहुत खूबसूरत इस्तेमाल की, यानी तकनीकी एतबार से उनके अफसाने की फ़न की जो ज़रूरियात है उन सब की अक्कासी करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने भरपूर ज़िंदगी को अपने अफसानों में पेश किया कि ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ रंग हैं जो अतराफ़ व अकनाफ़ में फैले होते हैं, उन सब को उन्होंने एक ऐसे अंदाज से पेश किया कि हर रंग अपनी जगह मुनफरिद भी है, अनोखा भी है, खूबसूरत भी है और पुरतासुर भी है। अभी बताया गया कि वो दौर ऐसा था जिसमें ख़वातीन के बारे में बहुत लिखा जा रहा था। रशीद जहाँ ने मुतवस्सित तबके की ख़वातीन की अक्कासी अपने अफसानों में की थी। इस्मत की बात अभी आई, ये ख़वातीन का जो बयान था उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मंटो ने ऐसी ख़वातीन को मौजू बनाया जिनकी तरफ समाज में देखा भी नहीं जाता, जिनके मसाइल के बारे में सोचने की ज़्यादा कोशिश नहीं की जाती। उनसे इस्तिफ़ादा तो पूरा समाज उठाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी, उनकी घुटन और उनके जो एहसासात और जज्बात होते हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती। मंटो के बेशुमार अफसाने ऐसे हैं जिसमें हमें इन चीज़ों की अक्कासी मिलती है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि उन्होंने खुदा की कसम में ममता का बेहतरीन अंदाज़ पेश किया है कि फसादात की वजह से एक माँ जब अपनी बेटी को खो देती है तो उसे ढूंढती फिरती है, और जब कोई कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारी बेटी का क़त्ल हो गया हो, तो वो कहती है कि नहीं, वो बहुत खूबसूरत है, कोई उसे मार नहीं सकता। और उसका ये ईखान उसके सामने मुजस्सम होकर इस तरह सामने आता है कि एक दिन वो बाज़ार में अपनी बेटी को देख लेती है, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी ये है कि बेटी अपनी माँ को पहचानने के बावजूद माँ मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती। और उस वक्त एक अफसाने का एक किरदार आता है, एक ऑफिसर का किरदार, तो वो ये कहता है कि खुदा की कसम तुम्हारी बेटी मर चुकी है। ऑफिसर का अंदाज़ ऐसा है कि माँ उस पर यकीन करती है और उसकी ममता के ख़ात्मे के साथ उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ देखिए आप कि उन्होंने ममता की कुछ इस तरीक़े से तस्वीर कशी की कि पता चलता है कि फसादात क्या चीज़ होते हैं, माँ क्या होती है, बेटी क्या होती है, उनका रिश्ता क्या होता है, और फिर उसके बाद हालात किस तरह से माँ बेटी को दूर भी कर देते हैं। तो यहाँ दोनों ख़वातीन हैं, लेकिन पेशकशी में जो बताया गया है वो इंसानी ज़िंदगी के ऐन मुताबिक है। और उससे हटकर अगर आप देखते हैं तो उन्होंने कई तवाइफिन को उनकी ज़िंदगी को पेश किया है, जिसमें वो बताते हैं तवाइफ बन जाना मुख्तलिफ़ हालात के तहत होता है, और उन हालात का शिकार ख़वातीन, उनका रद्द अमल भी मुख्तलिफ़ होता है। उनके इस किस्म के हालात का शिकार दो ख़वातीन हैं, उनके अफसाने में मिलती है। एक शांति है, शांति में उसको उसका महबूब घर से भगा कर लाता है और उसे छोड़कर चला जाता है, तो महबूब की बेवफाई शांति को जामिद कर देती है। वो किसी भी किस्म के हालात में कोई रद्द-अमल नहीं पेश करती, बल्कि जामिद रहती है, और जब मकबूल एक गाहक के तौर पर उसके सामने पेश होता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक तमाचा रसीद करता है। ये तमाचा शांति को पिघला देता है और शांति में ज़िंदगी लौट आती है। इस ज़िंदगी का इस्तिफ़ादा करते हुए मकबूल उसे अपना शरीक हयात बना लेता है। तो यहाँ मिंटो ने एक दूसरे ही अंदाज़ में एक औरत को पेश किया। इसी तरह से उनका एक अफसाना है जिसमें इन्हीं हालात का शिकार सिराज नामी एक लड़की होती है, लेकिन वो ये करती है कि तवाइफ बनने के बावजूद अपने आप को बचाए रखती है। उसका चीखना चिल्लाना या उसका रवैया ऐसा रहता है कि कोई उस तक पहुँच नहीं पाता। फिर वो अपने दलालों में से एक को साथ लेकर शहर शहर घूमती है, और जहाँ एक बार उसे वो लड़का नज़र आता है जिसने उसे धोखा दिया था, तो वो उस ढोंढू की मदद से उसे वापस बुलाती है। उसका महबूब अपने अमल पर नदामत का इजहार करता है। सिराज उसके साथ वक्त गुजारती है
اور اپنی پاکیزگی کو ختم کرتی ہے، لیکن زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے بجائے اسے سوتا چھوڑ کر ڈھونڈو کے ساتھ پھر پلٹ کر اپنی دنیا میں واپس آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ حالات کو مختلف شخصیات اپنے انداز میں لیتی ہیں۔ ہر فرد کے ساتھ، ہر کردار کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ حالات الگ الگ طریقے سے بھی پیش آ سکتے ہیں، ایک جیسے بھی پیش آ سکتے ہیں، لیکن اس کا رد عمل جو رہتا ہے وہ ایک ہونا لازمی نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو اسی کو اپنی زندگی کا سچ مان کر اسے سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ ایسے کردار بھی منٹو نے پیش کیے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ صرف عورت تک محدود ہو کر وہ نہیں رہ گئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے اطراف و اکناف پھیلی ہوئی حقیقتوں کو دوسرے انداز سے بھی پیش کیا ہے۔ اپنے ایک افسانے میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک گاؤں میں عبدالحی صاحب کے گھر پر ایک سردار جی ہمیشہ عید پر سوئیاں لے جا کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہیں کہ میرے مر جانے کے بعد جج صاحب کے گھر پر سوئیاں ضرور لے جانا۔ اب جب عید آتی ہے تو گاؤں میں فساد ہے۔ ان کا لڑکا سوچتا ہے کہ والد کی وصیت کو پورا کرنا ہے، وہ سوئیاں لے کر جاتا ہے۔ ان کے گھر جب پہنچتا ہے تو جج صاحب بیمار ہیں، پلنگ پر ہیں، ان کی نوجوان لڑکی ہے، چھوٹا سا بیٹا ہے، سب پریشان حال بیٹھے ہیں۔ یہ انہیں سوئیاں دے دیتا ہے اور پلٹ کر جب واپس آ رہا ہے تو گلی کے نکڑ پر اسے چند لوگ ملتے ہیں جو دھاٹے باندھے ہوئے ہیں اور اپنے کام میں مشغول ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ سردار جی آپ نے اپنا کام کر لیا؟ یہ جواب دیتے ہیں جی ہاں کر لیا۔ تب یہ کہتے ہیں ہم اپنا کام کرنے جاتے ہیں۔ کیسا سماج کا مذاق ہے، سماج کی جس طریقے کی حالت ہے اس کو محفوظ کر رہے ہیں منٹو، کہ ایک طرف تو اتنا پاس اور لحاظ ہے کہ والد کی وصیت پوری کی جا رہی ہے، اور اسی سماج کے دوسرے افراد ہیں جو ایک مجبور انسان کو، اس کی لڑکی کو، اس کے بیٹے کو ختم کرنے کا سامان اپنے ہاتھوں میں لیے اسی گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سماج کو اس طریقے سے پیش کرنا، عہد کو اس طرح سے محفوظ کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ منٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیکار کی باتوں میں اپنا قلم استعمال نہیں کرتے، وہ راست طور پر کہانی شروع کر دیتے ہیں، اور لیکن کہانی کا آغاز کچھ ایسا رہتا ہے کہ پڑھنے والا اس میں کھو کر رہ جاتا ہے اور آخر تک اس کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ یہ ان کے قلم کا کمال ہے۔ اب ٹوباٹیک سنگھ میں وہ جہاں مختلف لوگوں کو بتاتے ہیں، وہاں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ اخبار پڑھتے رہتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان کہاں ہے، تو وہ یہ جواب یہ پاکستان کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہندوستان کا ایک مقام ہے جہاں استرے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ طنز کر رہے ہیں کہ بھئی کس طرف آپ اسے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یا پھر اگر وہ اپنے کردار کے ذریعے سے یہ بھی دیکھ کبیرہ رویا، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے مذہب کے نام پر، کس طریقے سے ملک کے نام پر تہذیبی اقدار کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، کیسے ایک دوسرے کے فن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بتوں کو توڑتے ہوئے صرف یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم انہیں نہیں پوچھتے، یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ فنکاری کا کتنا نادر نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دوسری جانب دیکھتے ہیں تو انسان اس وقت انسان نہیں رہ پاتا، بلکہ صرف ایک مشین بن جاتا ہے، اور اس کا جو عمل رہتا ہے وہ عمل اسے یہ بھی بھلا دیتا ہے کہ اس کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنے جیسے دوسرے انسان کی حفاظت ہے۔ جان آپس میں مل جل کر رہنے کے بجائے ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور انسانی زندگی ان کے لیے بے حقیقت بن کر رہ جاتی ہے۔ منٹو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس مایا نگری سے وہ جڑے ہیں اس مایا نگری کا کیا حال ہے۔ وہاں وہ بتاتے ہیں کہ جو اعلیٰ اداکار ہیں ان کی زندگی کیا ہے، آپ کا مطلب ہے فلمی زندگی، بامبے کی فلمی زندگی، اس پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ تو منٹو کے افسانوں میں زندگی کی بھرپور عکاسی ملتی ہے، رنگا رنگی ملتی ہے، خوبصورتی ملتی ہے، حقیقتیں ملتی ہیں، اور ان پر منٹو ہم کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، پڑھنے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سوچیں، غور کریں۔ وہ ایک ناصح کی طرح نصیحت کرتے نظر نہیں آتے، بلکہ انسانی ذہن کو برائی کی طرف غور کرنے کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں کہ وہ خود سوچیں، ان سے نفرت کریں، اس کا تدارک کریں، حالات کو بہتر کریں۔
یہ اگر کسی مذہب کے توسط سے کیا جائے تو اثر آفرینی پائی نہیں جاتی، یہ اگر کسی نصیحت کے طور پر کیا جائے تو انسان اسے قبول نہیں کرتا، لیکن اگر یہ کہانی کے طور پر کیا جائے تو یہ انسانی ذہن کو، انسانی دل کو غیر معمولی متاثر کرتا ہے، اور اپنے افسانوں سے منٹو نے یہی کام لیا۔ آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے جو تجزیہ کیا ہے اب تک، تو خود منٹو نے بھی کہا تھا کہ کوئی مجھے گنجا فرشتہ کہتا ہے تو کوئی شیطان، میں اس حقیقت کو زمانے کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو آج معاشرے میں وقوع پذیر ہو رہی ہے اور لوگ اسے پوشیدہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جی، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس سے ظاہر ہے کہ ہم حقیقت کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں۔ جی، منٹو پہ جب فتوے لگے یا ان پہ جب مقدمے کیے گئے کہ افسانوں پہ پابندی بھی لگا، غالباً بو پہ بھی ان پہ مقدمہ چلایا گیا تھا، اور یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ بھئی آپ جنسیات پہ بہت لکھتے ہیں، آپ طوائفوں کی زندگی کو بہت کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ اگر اس کو برا سمجھتے ہیں تو سماج سے اسے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ سماج میں اس کے وجود کو تو یعنی رکھنا چاہتے ہیں، برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر میں اس کے بارے میں کچھ لکھتا ہوں، یعنی اس کی تصویر اور اس کی جھلکیاں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو منٹو کا ماننا یہی تھا، ایک تو خیر حقیقت نگاری تھی جس کا رشتہ ترقی پسندی سے جڑا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ چاہتے تھے کہ سماج میں جو ایسے پہلو ہیں جو کربناک ہیں، جو تکلیف دہ ہیں، جو گندے ہیں، جس سے سڑاند آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے، اس کو نمایاں کیجئے، اور پھر اگر واقعی وہ بدبودار ہے، اگر واقعی وہ قابل نفرت ہے تو اسے پھر ختم کیجئے۔ سماج سے گندی چیزوں کو ختم کر دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس پہ کہ اس پہ مخمل کا کور چڑھا کر چھپا دیا جائے۔ صحیح بات، جی بالکل صحیح۔ تو ایسے موضوعات پہ انہوں نے لکھا ہے استاد منٹو نے، کوئی ایسے موضوعات ہیں جو ان کے افسانوں میں آپ کو ملتے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی ذکر کریں؟ نہیں، دیکھیے موضوعات کا ذکر تو خیر میڈم نے بہت تفصیل سے کر دیا، لیکن پھر بھی اگر منٹو کے موضوعات کو ہم تقسیم کریں تو دو حصوں میں اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیادی طور پر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موضوعات کا تنوع ہے، رنگا رنگی ہے، بہت کچھ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی سینکڑوں کی تعداد میں افسانے لکھ رہا ہے تو ان کے ہاں رنگا رنگی تو ہوگی ہی، لیکن بائی اینڈ لارج بڑے پیمانے پہ اگر دیکھتے ہیں تو انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کے افسانے کے موضوعات کو۔ نمبر ایک، تقسیم ہند کا المیہ، دوسرا عورتوں کے مسائل۔ جی، اب آپ تقسیم ہند کا المیہ پہ اگر گفتگو کریں تو ابھی ٹوبہ ٹیک سنگھ کا نام لیا گیا تھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ افسانے کا نام ہے، اور افسانے کے اندر وہ ایک مقام ہے، پنجاب میں ایک مقام ہے جہاں سے تعلق رکھتا ہے بشن سنگھ، اور بشن سنگھ دیوانہ ہو جاتا ہے پریشانیوں سے، ہنگاموں سے اور تقسیم کی لڑائیوں سے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اور اسے خود یہ ہوش نہیں رہتا کہ وہ کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، اور وہ صرف یہی کرتا رہتا ہے، لوگوں سے قدم قدم پہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، اور بتانے والا اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر کار ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے پاگلوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ منٹو کے افسانوں میں تبادلے کا بہت ذکر ہے، ہجرت نہیں بلکہ جو متاثرین تھے ان متاثرین کو دونوں جگہوں پہ رکھا جا رہا تھا۔ تقسیم کے دوران پاکستان جاتے ہوئے ہندو زخمی ہو گیا اور وہ پھر اپنے وطن واپس آنا چاہتا ہے، تو ہندوستان اور پاکستان آپس میں بات کرتے تھے کہ بھئی کچھ ہندو زخمیوں کو ہندوستان بھیج دیجئے اور کچھ مسلمان زخمیوں کو آپ پاکستان بھیج دیے۔ اس طرح سے زخمیوں کا تبادلہ، عورتوں کا تبادلہ، پاگلوں کا تبادلہ یہ ہوتا تھا، تاکہ ہندو جو ہے ہندوستان میں پہنچا دی جائیں کسی طرح سے اور مسلمان پاکستان میں۔ تو جب بشن سنگھ کو پاگلوں کے تبادلے میں ہندوستان لایا جا رہا تھا پاکستان سے، چونکہ وہ پاکستان کے کسی مقام پہ تھا، لاہور کٹ کے پاکستان کا حصہ بن گیا تھا، تو اسے جب ہندوستان لایا جا رہا تھا تو اس وقت اس کی موت ہوتی ہے، پراشوب انداز میں، بہت ہی ہنگامہ خیز انداز میں اس کی موت ہوتی ہے، اور موت ہوتی ہے تو جب مر کر وہ گرتا ہے
یہ منٹو کا خلاقانہ ذہن یہاں پہ کام کرتا ہے کہ جب وہ مر کر گرتا ہے تو اس کا آدھا حصہ ہندوستان میں ہوتا ہے اور آدھا حصہ پاکستان میں ہوتا ہے، یعنی آخر تک اسے یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ یہ منٹو کی دراصل جو تخلیقی صلاحیت ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ منٹو نے اپنے آپ کو ان موضوعات پہ، دو موضوعات پہ، طوائفوں کے مسئلے پہ اور تقسیم ہند کے مسئلے پہ اپنے آپ کو بالکل ضم کر دیا تھا۔ اور جیسا کہ ابتدائی گفتگو میں پروفیسر شوکت حیات نے بتایا کہ ان کا انتقال صرف 42 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ سارے کارنامے انہوں نے ظاہر 20-25 سال کے بعد شروع کیے ہوں گے، تو 20-25 سال کی عمر سے 42 سال کے درمیان ایک آدمی نے اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ لکھا اور اتنے زیادہ موضوعات پر لکھا۔ تقسیم ہند کے متعلق ان کا ایک اور افسانہ ہے کھول دو، بہت مشہور افسانہ ہے، لیکن اس میں ایک لڑکی ہے جو فساد کا شکار ہوتی ہے تقسیم کے دوران، اور پھر اسے یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ وہ اتنی شکار ہوتی ہے کہ اسپتال میں آنے کے بعد جب اسے ڈاکٹر یا نرس یہ کہتی ہے کہ کھڑکی کا دروازہ کھول دو، تو اسے صرف کھول دو سنائی دیتا ہے، اور وہ کھڑکی کا دروازہ کھولنے کے بجائے اظہار بند کھولتی ہے۔ تو یہ المیہ ہے جو پڑھنے والا بالکل اسٹنٹ ہو کے رہ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کہاں لے گئے منٹو۔ یہ ایک بہت بڑا تخلیق کار، یعنی جو خلاقانہ ذہن جسے کہتے ہیں، وہی لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب میں ان کے طوائف سے ریلیٹڈ افسانوں پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، جب اس کا مطالعہ کرتا ہوں، تو ہمیں ان کے افسانے کالی شلوار، ہتک، فوبا بائی، ٹھنڈا گوشت، اور پھر پھاہا، بو، پھندنے، سرگنڈوں کے پیچھے، خوشیاں جیسے افسانے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان افسانوں میں زیادہ تر تو طوائف کی زندگی ہے، جو کوئی بیوی بن کے جینا چاہتی ہے، کوئی طوائف ہے جو ماں بن کر جینا چاہتی ہے، کوئی طوائف ہے جو کسی بھی طرح سے سماج میں واپس جا کر اپنی عام زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک افسانے میں خوشیہ میں دلال کو بھی موضوع بنایا ہے، اس لیے کہ دلال بھی اس بازار حسن کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور وہ گاہکوں کو خواتین کے پاس، طوائفوں کے پاس لے جاتا ہے۔ تو لیکن خوشیہ بھی وہاں پہ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر پریشان ہے، وہ بھی خوش نہیں ہے، وہ صرف نام کا خوشیہ ہے، خوش نہیں ہے۔ اسے ایک مرتبہ جب کوٹھے کی بائی نہا رہی ہوتی ہے اور وہ سامنے سے گزرتا ہے تو کسی نے کہا کہ خوشیہ آیا ہے، یعنی یہ اشارہ تھا کہ ہٹ جاؤ، خوشیہ آیا ہے۔ اس نے کہا کہ خوشیہ ہی تو ہے، چھوڑو، جانے دو۔ خوشیہ کو یہ بات اتنی تکلیف دہ لگی اور اتنی اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ اس کا مطلب کہ میں مرد نہیں ہوں، میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، میری پہچان کیا ہے، یعنی میری یہاں پہ کوئی وقت نہیں ہے، آئیڈینٹی کرائسس، میری شناخت کیا ہے۔ آخر اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کوٹھے کی اس مالکن کو گاہک بن کے خرید لیا، اور جب وہ مالکن اس کے سامنے جاتی ہے اور اسے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا خریدار آج کا خوشیہ ہے، تو کہتی ہے خوشیہ؟ کہیں گے ہاں، کیوں، میں تمہیں خرید نہیں سکتا، میں آج تمہارا خریدار ہوں۔ یہ ایک طرح سے بدلہ لینا۔ تو جیسا کہ پروفیسر فاطمہ پروین نے بتایا کہ انہوں نے سماج کے تصویر کے ہر رخ کو دکھانے کی کوشش کی ہے، صرف سامنے کی تصویر نہیں دکھائی ہے جس پہ ہمیں خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں، انہوں نے فریم کو پلٹ کر بھی دکھایا ہے، جس کے پیچھے جالے لگے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے کیڑے اور مکوڑے جو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی دکھائی ہے۔ طوائفوں کی کہانیوں میں کئی ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ کالی شلوار ہی کو لے لیجئے، آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا ہوگا، آپ کے غالباً BA کے نصاب میں بھی کالی شلوار ہے۔ تو وہ جو اس میں سلطانہ ہے، سلطانہ گرچہ کے طوائف ہے، لیکن اس کا رجحان مذہبی ہے، اور وہ مزار پر جانا چاہتی ہے، اور وہ محرم کا اہتمام کرتی ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ محرم کا جب وقت آئے تو وہ کالی شلوار، چونکہ کالے کپڑے پہن کر جانے کا رواج ہے، تو وہ کم سے کم کالی شلوار پہن کر وہاں جائے اور عبادت کرے، جو بھی اس کو نظر و نیاز کرنا ہے وہ کرے۔ تو وہ اپنے پاس ایک آنے والے، مستقل طور پر آنے والے گاہک سے گزارش کرتی ہے کہ میرے لیے کالی شلوار لا دو۔ وہ شروع میں نہیں کہتی ہے اس سے،
لیکن جب وہ بار بار آتا ہے اور ان کا آپس میں کچھ انسیت بڑھ جاتی ہے، کچھ جان پہچان سی ہو جاتی ہے، تب وہ اسے اپنا سمجھ کر اسے کہتی ہے کہ میرے لیے ایک کالی شلوار لا دو۔ اب وہ کالی شلوار کے لیے ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ محرم کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ جب محرم کا وقت قریب آ جاتا ہے اور سلطانہ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی شلوار نہیں آ پائے گی، تو اس نے اپنے سونے کے بندے اتار کر اسے دیے کہ ٹھیک ہے اسے فروخت کر دو اور کالی شلوار لا دو۔ اسے کالی شلوار مل جاتی ہے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہیں ہوتی ہے جب وہ تیسرے دن اپنے پڑوس میں دیکھتی ہے کہ ایک دوسری طوائف اس کے بندے پہنے ہوئے ہے اور وہ بندے اس کے کان میں چمک رہے ہیں۔ تو اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے پاس جو مرد آتا تھا اس نے بیک وقت مجھے بھی بیوقوف بنایا اور اسے بھی بیوقوف بنایا، میرے بندے لے جا کر اسے دے دیے اور پتہ نہیں کس طرح سے مینوپولیٹ کر کے ایک شلوار لا کر مجھے دے دیا۔ تو بیدی نے رنگا رنگ تصویریں دکھائی ہیں، منٹو کی بات ہم لوگ کر رہے تھے، منٹو نے رنگا رنگ تصویریں دکھائی ہیں اور ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے۔ ایک فوبا بائی ہے، وہ ایک اچھی ماں بننا چاہتی ہے، وہ پیشے میں ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی ہے۔ اس نے سوچا کہ میں تو آ گئی ہوں اس پیشے میں، میری تو تباہی ہو گئی، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس سماج سے، اس سوسائٹی سے دور رکھوں گی، لہٰذا اس نے اس کو الگ رکھ کر اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیا، اسے پیسے بھیجتی ہے اور اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ جب ملنے کے لیے جاتی ہے تو اسٹیشن پر اترتے ہی وہ برقع پہن لیتی ہے تاکہ اسے کسی طرح کا شک نہ ہو، اس کے بچے کو کسی طرح کا شک نہ ہو۔ لیکن ایک مرتبہ جب وہ پہنچتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بچہ وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس پر یہ اثر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بچہ ہی بھاگ گیا تو اب میرے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب نہ میں برقع پہنوں گی، اب نہ میں پیشہ کروں گی، اب میں ایک بھکارن بن جاتی ہوں۔ اس نے مطلب ایک طرح سے زندگی سے، سماج سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ تو مطلب کہ کوٹھوں پہ رہنے والی عورتیں جو اس وقت میں خاص طور پر حالات کا شکار بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، تو منٹو نے بار بار اپنے مختلف کہانیوں کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ان عورتوں کی زندگی کے پیچھے کچھ نہ کچھ مجبوری ہے، کچھ نہ کچھ حالات ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو کم از کم خاندانی مجبوری ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ان کی ماں اس میں تھی، وہ آٹومیٹک اس میں چلی گئیں، یا تو پھر کہیں سے دھکیل دی گئی ہیں، اور ان سب کے دل میں مشترکہ طور پر یہ دیکھا جائے تو ان سب کے دل میں باز آبادکاری کی ایک خواہش ہے کہ کسی طرح ان کو سماج میں مقام مل جائے، کسی طرح سماج میں عزت سے جینے کا، وقت گزارنے کا موقع مل جائے۔ اس طرح سے بے شمار موضوعات ہیں جس پہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب یہ عام طور پر ہم سعادت حسن منٹو کے اکثر نقاد نے ان کو فحش افسانہ نگار کا، کیوں ایسی ان پر الزام لگایا گیا ہے؟ الزام تو لگائے گئے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو منٹو فحش نگار تو نہیں ہیں، بلکہ بنیادی طور پر اگر ہم جا کر دیکھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انسان دوست آدمی ہے، یا معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، سماج میں رائج جو غلط نظریے ہیں ان کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اصلاح کے لیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ صرف اس کی عکاسی کر دی جائے، لیکن منٹو چاہتے ہیں کہ ان کے افسانے لوگوں کو جھنجھوڑ دیں۔ آپ دیکھیے کہ فحش نگاری آپ وہاں کہیں گے جہاں ہم اس سے لطف اندوز ہوں گے، جیسے آپ کو لکھنؤ کے دبستان میں مختلف نظمیں ملتی ہیں جس میں فحش نگاری کی گئی ہے، تو اسے پڑھ کر لطف اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن منٹو کے پاس جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، آپ ٹھنڈا گوشت کو لیجئے، ٹھنڈا گوشت میں وہی فساد ہے، فساد میں ایک خوبصورت لڑکی کو یہ کندھے پر اٹھا لیتا ہے ایک سردار اور لے جا کر اس کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی شاید اسی وقت مر گئی جب اس نے اسے کندھے پر ڈالا تھا، ہیبت سے، ڈر سے، حالات سے، جس وجہ سے بھی ہے۔ لیکن اس واقعے نے اس سردار کو کچھ اتنا متاثر کیا کہ اس کی شخصیت مجروح ہو گئی۔
جب وہ اپنی داشتہ کے پاس پہنچتا ہے، کلونت کور کے پاس، اور وہ اسے مشتعل کرنا چاہتی ہے تو وہ مشتعل ہو نہیں پاتا، اور غصے میں آ کر یہ کلونت کور اس کا قتل کر دیتی ہے۔ تو مرتے مرتے وہ اسے پورا واقعہ سناتا ہے۔ تو آپ یہاں بتائیے کہ فحش نگاری یا فحش گوئی کہاں سے ہے؟ واقعہ پورا اس قسم کا ہے، لیکن یہ واقعہ نہ تو لطف فراہم کرتا ہے، نہ انبساط دیتا ہے، بلکہ رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے، نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے، انسان کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب یہ تعلیم نہیں دیتا کہ دوسروں کی جان لی جائے، کسی بھی مذہب میں اس کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ تو منٹو نے اپنے کرداروں کے نام بھی جو دونوں مذاہب سے ہندوستان میں عام طور پر جو دو بڑی قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان، تو انہوں نے ان دونوں کا ہی استعمال کیا ہے، اور دونوں کو کچھ اتنا شیر و شکر بتایا ہے جو نمائندگی کرتی ہے ہندوستان کی رواداری کی، یکجہتی کی، اور آپسی اخوت و محبت کی۔ تو وہاں آپ یہ دیکھیے کہ فحش گوئی یا فحش نگاری یا لطف اندوزی کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ ابھی آپ نے سلطانہ کے بارے میں بتایا، بتائیے آپ کہاں ملتا ہے؟ کھولدو کا ذکر بھی ظفر صاحب نے کیا، تو وہاں کہاں آپ کو اس قسم کے مواقع دستیاب ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ان پر مقدمہ بھی چلا اور وہ اس سے بری بھی ہوئے، لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ساری چیزوں سے مل کر، یعنی ان پہ مقدمہ چلانے پر یا ان پر اعتراضات کرنے سے ان کا جو مقصد تھا، ان کا جو مشن تھا، ان کا جو منصوبہ تھا، اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ اس میں صرف چاہتے ایک تھے، بات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ منٹو فحش نگار نہیں تھے بلکہ حقیقت نگار تھے، جی، اور یہ جو حقیقت نگاری ہے یہ ہمیں ہر منزل تک لے جاتی ہے، ہر جگہ تک لے جاتی ہے۔ یہ ہمیں، جیسا کہ میں نے ابھی گفتگو کرتے ہوئے کہا، کہ فریم کے اوپر کی رنگا رنگ تصویر بھی دکھاتی ہے، اور وہی حقیقت نگاری ہمیں فریم کے پیچھے جو جالے لگے ہوتے ہیں وہ بھی دکھاتی ہے، مخمل سے ڈھکے ہوئے خان پوش کو بھی دکھاتی ہے، اور اس کے اندر میوہ جات ہیں یا کسی کا کٹا ہوا سر ہے وہاں تک بھی لے جاتی ہے۔ تو حقیقت نگاری کے علمبردار ترقی پسند افسانہ نگار تھے، اور ان میں منٹو بھی ایک بہت ہی اہم نام ہے۔ انہوں نے جو افسانے لکھے اور جن پہ ہم لوگ مستقل بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ منٹو پہ جب بات ہوگی تو تقسیم ہند اور طوائفوں کا ذکر طبقے کی بات ہوگی، جو اسی طبقے کی بات ہوگی، جنسیات کی بات ہوگی۔ تو ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں، میڈم نے بالکل بجا فرمایا کہ فحش کی منزل کا آغاز وہاں ہوتا ہے جہاں تلذذ کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر تلذذ نہیں ہے، لطف و انبساط نہیں ہے، تو پھر وہ فحشیات نہیں ہے، وہ حقیقت نگاری ہے۔ اور جو کچھ بھی منٹو نے کیا ہے وہ حقیقت نگاری ہے، اور اسے ٹھیک ہے ایک چھوٹے طبقے نے اس پہ نکتہ چینی کی، لیکن آج اس طبقے کو لوگ یاد کر رہے ہیں، مقدمہ کرنے والے کو یاد کر رہے ہیں یا منٹو کو یاد کر رہے ہیں؟ آج صدی کس کی منائی جا رہی ہے؟ منٹو کی منائی جا رہی ہے یا ان پہ مقدمہ کرنے والے کی منائی جا رہی ہے؟ تو اس سے خود اپنے آپ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ منٹو واز ایٹ دا رائٹ پلیس، منٹو صحیح جگہ پہ تھے، ان کا جو پوائنٹ تھا وہ زیادہ درست تھا۔ اور آج بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی آج بھی ضرورت ہے، اور ہماری فلمیں اور ہمارے سیریلز اس سمت میں کام کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں پھر سے آپ کو سوال کروں، فاطمہ پروین صاحبہ نے مختلف افسانوں کا اپنے تجزیہ کیا۔ منٹو کی جو زبان کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ کس طرح کی زبان اپنے افسانوں میں استعمال کرتے تھے؟ منٹو ایسی زبان استعمال کرتے تھے جو اس طبقے میں بولنے والے افراد استعمال کرتے ہیں، ادبیت کے ساتھ ساتھ۔ جیسے ابھی ظفر صاحب نے بتایا کہ حقیقت نگاری ان کے رگوں پہ میں تھی، تو وہ زبان بھی ایسی استعمال کرتے تھے جو ان کے کرداروں سے مناسبت رکھتی ہو۔ وہ ایسی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ وہ اردو میں ہی فیل ہونے کی وجہ سے علی گڑھ میں 2 بار اردو میں فیل ہوئے ہیں، 3 بار فیل ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو زبان پر بے پناہ گرفت حاصل تھی، دسترس حاصل تھی۔ وہ اس کا استعمال ایسا کرتے تھے کہ وہاں کوئی دوسرا لفظ رکھنے کی گنجائش ہی نہیں پائی جاتی تھی، اور پھر اس طبقے سے بھی تعلق رکھتا تھا جس سے کہ وہ کردار تعلق رکھتا ہے۔ تو زبان کے جو تجربے ہمیں ان کی افسانوں میں ملتے ہیں وہ بھی اب طوائفین کی زبان ہے،
वहाँ जिस किस्म की जी, जी। गुफ्तगू की जाती है वो मंटू ने बिल्कुल वैसी ही गुफ्तगू की, उन्हीं उन्हीं इस्तिलाहों का इस्तेमाल किया। और ये इसलिए भी मुमकिन हो सका कि वो खुद वहाँ पर जाते भी रहे हैं। उनको इब्तदाई में जब बेचैनी महसूस होती थी और कहीं भी उन्हें सुकून नहीं मिलता था तो मुख्तलिफ मकामात पर जाते हुए वो वहाँ भी गए। तो हम जब याद करते हैं कि पंडित रतननाथ सरकार के पास लखनऊ की ज़बान मिलती है, या फिर अगर हम ये कहते हैं कि भाई बेगमाती ज़बान हमको मिल जाती है, तो उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि मंटू ने बाज़ार की ज़बान या कोठे की ज़बान का भरपूर इस्तेमाल किया कि दलाल किस तरह से गुफ्तगू करते हैं, तवाइफ कैसे गुफ्तगू करती है, आने वाले गाहक कैसे गुफ्तगू करते हैं, और जब महफिल सजती है तो गुफ्तगू कैसी होती है, और जब जे खिलवत में होते हैं तो उस वक्त कैसी गुफ्तगू होती है। तो ज़बान के मुख्तलिफ रंग वही हकीकत निगारी के तवस्सुस से हमको मंटू के पास मिल जाते हैं। मंटू की ज़बान में एक वो खूबी भी है कि हमें उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, देखने की ज़रूरत है कि मंटू के आबा व अजदाद कश्मीर के थे। हाँ, जी हाँ। और कश्मीर से माइग्रेट करके वो पंजाब आए। कश्मीर का लहजा और पंजाब का लहजा थोड़े से टिल्ट होता हुआ आपस में करीबी रिश्ता रखता है। बल्कि जब आपको जम्मू के लोग बोलते हुए मिलेंगे और फिर अमृतसर के लोग मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही तरह के लोग बात कर रहे हैं। उनकी लफ्ज़ियात भी बहुत यकसां होती हैं। फिर जिस अहद में मंटू जी रहे थे उस अहद में पंजाब की ज़बान न सिर्फ बोलचाल की तो पंजाबी थी, लेकिन लिखने पढ़ने की ज़बान उर्दू थी, और उर्दू का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होता था। और वहाँ हर घर में, मतलब आज भी उस दौर के लोग बचे हुए हैं, आज भी वहाँ से हमारे स्टूडेंट को मालूम होगा कि हिंदुस्तान का तकरीबन जो सबसे बड़ा अब दूसरे नंबर पर जो अखबार है उर्दू का, वो आज भी पंजाब से निकलता है, जिसका नाम हिंद समाचार है, जालंधर से निकलता है। उस वक्त उर्दू में निकलता वो, हाँ, उर्दू में निकलता था, आज भी उर्दू में निकल रहा है। तो सब लोग उर्दू सीखते थे। तो मंटू चाहे उर्दू में फेल हुए हों, भाई ठीक है, मुमकिन है कि उनको लिखना ना आया हो, मुमकिन है उसके कवायद से वाकिफ़ ना हो, लेकिन जो गुफ्तगू की ज़बान है वो उनकी बहुत ही पुख्ता थी। और जब वो लिखते हैं उनकी ज़बान में एक तो खैर तवाइफ़ों की ज़बान है, इस्तिलाहात है, ठीक है, दूसरे एक बाज़ार की ज़बान है, साथ में अदबियत भी कहीं मुतासर नहीं होती है उसके और फिर उन्होंने ड्रामाई अंदाज़ भी जगह जगह अख्तियार किया है। उनके अफसाने की खूबी है कि वो जगह जगह किरदार की ज़बान से मकालमा अदा करवाते हैं। वो ख़ुद रावी बनकर कहानी नहीं बयान करते, रावी बनकर कहानी बयान करते करते दरमियान में किरदार की ज़बान से मकालमा अदा करवाते हैं। यानी जो किरदार कहता है तो वो अपनी ज़बान में कहता है। अब अगर वो तांगे वाला है तो वो तांगे वाले की तरह बोल रहा है, अगर वो बाज़ार में सब्ज़ी वाला है तो सब्ज़ी वाले की तरह बोल रहा है, अगर उस बाज़ार हुस्न का दलाल है तो वो दलाल की ज़बान में बात कर रहा है। तो इस तरह से उनके यहाँ ज़बान में भी रंगारंगी और तनव्वुर है। अदबी शान तो है ही, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। अदबी शान और अदबी हुस्न के बगैर तो कोई तख्लीक का वजूद ही अमल में नहीं वैसे तो सकता। उर्दू के सभी के पास ये है, समझे आप, मीर अमन के पास भी हम देखते हैं तो वो तबक़ात का जो फ़र्क है वो महसूस होता है। तो हर बड़ा फ़नकार बराबर इस किस्म की चीज़ों का, और हर फनकार के यहाँ ज़बान के एतबार से भी उसके अहद की तस्वीर नज़र आती है। जी हाँ। जब हम किसी भी फ़नकार की ज़बान का मुताला करते हैं तो उसके यहाँ लामहला हमें वही ज़बान मिलती है जो उसके अहद में बोली और लिखी जा रही थी। तो मंटू के ज़बान में भी उसका अहद ज़िंदा जावेद है, जीता जागता है। और जिस माशरे से उन्होंने मौज़ूआत का इंतख़ाब किया है और जिस समाज के जिन तबक़ों पर उन्होंने कहानी लिखी है, वो तमाम तबक़े की ज़बान उनके अफसानों में मौजूद है। बल्कि बात से बात निकली है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई उस अहद की ज़बान का एक छोटी सी इंसाइक्लोपीडिया टाइप बनाई जा सकती है कि उस वक्त किस तरह से बोला करते थे, उस वक्त किस तरह से गुफ्तगू करते थे, बाज़ार की क्या बोली थी, बाज़ार हुस्न की क्या बोली थी, तांगे वालों की क्या बोली थी, और फिर ये कि बॉर्डर पे किस तरह की बातें हो रही थी और किस तरह से हो रही थी। इस तरह से ग्लॉसरी तरतीब करने की एक राह निकलती है। वैसे उर्दू के हिसाब से भी वो ज़माना उर्दू अदब के लिए बेहतरीन ज़माना था। उर्दू ने इतनी तरक्की कर ली थी कि चाहे वो नावल हो, अफसाना हो, शायरी हो, हर एतबार से ये काफ़ी तरक्की कर चुकी
थी और इर्तिखा की इंतहाई बुलंदियों पर थी। सारे हिंदुस्तान में इसका बोलबाला था और तहरीक आज़ादी की वजह से ये हर जगह बच्चे बच्चे की ज़बान पर उर्दू के ही नारे थे, उर्दू के अशार थे और उर्दू सारे हिंदुस्तान की एक ऐसी ज़बान थी कि जिससे हटकर कुछ सोचा ही नहीं जा सकता था। सच है, हिंदुस्तान की हमागीर हैसियत थी। अदबी एतबार से भी उसका बड़ा ज़ख़ीर ज़माना है। आज़ादी की बात हो रही है तो अगर नया कानून का तनकीद तज्ज़िया के लिए मैं ज़फ़र साहब को मैं रहमत दूँ। उससे पहले उल्लू का पट्टा एक सादत हसन मंटू का है, उसमें जैसे कि आपने कहा मकालमों के ज़रिए, किरदार के मकालमों के ज़रिए से वो कहलवाते हैं। सादत में उसमें कैरेक्टर है क़ासिम, तो वो एक दफ्तर में काम करता है, तो उसके ज़रिए से मंटो ने उसे पेश की। अब आप हमको ये बताएं, हमारे तलबा को, एक अफसाना है नया क़ानून, उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा कहिए या तनक़ीदी जायज़ा या तज्ज़िया उसको हमारे तलबा को। देखिए वक्त तो चूँकि बहुत कम बच गया है, इसलिए बहुत मुख्तसर में मैं आपको बताऊंगा कि नया कानून मंटू ने 1938 में लिखी थी। वो अफसाना 1938 में उन्होंने लिखा था, नया कानून, जिसका अहम किरदार, कलीदी किरदार जो है वो मंगू कोचवान है, यानी एक तांगे वाला है। और उसे कहीं से सवारियों की गुफ्तगू के दौरान ये पता चल जाता है कि 1 अप्रैल से नया कानून आने वाला है, नया कानून नाफिज होगा। इसका मैं बैकग्राउंड भी आपको बताता चलूँ कि 1935 में अंग्रेज़ सरकार की तरफ से, बरतानी हुकूमत की तरफ से रियासतों को खुद मुख्तारी देने का ऐलान किया गया था। और जो कमज़ोर तबका था, कम पढ़ा लिखा तबका था, उसने उस खुद मुख्तारी को आज़ादी तसव्वुर कर लिया था। और इस गलतफहमी में लोग गांव देहात में या छोटी जगहों में अक्सर ये बात करते हुए सुने जाते थे कि 1 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल 1935 को आज़ादी मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। वो रियासतों की खुद मुख्तारी का ऐलान किया गया था। तो मंगू कोचवान ने कहीं से ये गुफ्तगू सुन ली और उसके भी दिमाग में ये बात बैठ गई कि 1 अप्रैल से नया कानून का नफाज होगा, नया कानून का नफाज होगा, यानी हमारी हुकूमत शुरू हो जाएगी और ये अंग्रेज़ जो हमारे ऊपर जुल्म करते हैं ये यहाँ से चले जाएंगे, इनका दौर ख़त्म हो जाएगा। वो इस कदर मसरूर था कि जैसे ही उसको इत्तला मिली वो अपनी जगह पे आता है जहाँ पे तांगे वांगे खड़े रहते हैं, मगर उसे उसकी बात सुनने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं होता है। किसी तरह किसी एक को पकड़ता है और वो सुनाता है कि भाई 1 अप्रैल से नया कानून आएगा, लेकिन सुनने वाले को ज़ाहिर है कि कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, वो मायूस हो गया। मगर वो अंदर ही अंदर मसरूर रहा और बल्कि पुरसरूर रहा कि 1 अप्रैल को नया कानून आएगा। 1 अप्रैल आई, सुबह के वक्त वो नहा धो के तैयार हुआ और अपने तांगे के साथ बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला थोड़ी दूर पे उसे एक अंग्रेज़ मिल गया। वो अंग्रेज़ वही था जिससे थोड़े दिन पहले उससे किसी बात पर बहस हुई थी और उसने उसे मारा वारा था। मंगू कोचवान ने सोचा तो अब तो इसका दौर ख़त्म हो गया और उसने उस अंग्रेज़ को छेड़ा। अंग्रेज़ ने जैसे ही कुछ कहा, मंगू कोचवान ने उस अंग्रेज़ को घूंसे से पिटाई कर दी, ज़बरदस्त घूंसेबाजी की और उसको पीट डाला। लेकिन नतीजा दूसरा हुआ। नतीजा ये हुआ कि उसको पुलिस ने, मंगू कोचवान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और ले जाकर जेल में डाल दिया। अब वो पुकारता रहा कि भाई ये तो नया कानून है, नया कानून है, नया कानून में अंग्रेज़ की तो हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत है। तो दरअसल ये एक ऐसी कहानी है जिसमें उस तबके को दिखाया गया है जहाँ जो गरीब है, कमज़ोर है, माशी तौर पर बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक आज़ादी का इंतज़ार है। वो मुंतज़िर है कि किसी तरह हमें आज़ादी मिल जाए। और आज़ादी का मतलब सबसे पहला यही होता है कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे और हुकूमत हमारी हो जाएगी। मगर मंगू कोचवान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो मायूस हुआ। अब इसका अगर तज़िया करते हैं तो दरमियान में कई बातें आती हैं। मिसाल के तौर पर मंटू की ज़बान की बात हो रही थी। अब जैसे इसमें उन्होंने कई जगह पे कई तरह के जुमले इस्तेमाल किए हैं। अब उन्होंने मारवाड़ियों को चारपाई का खटमल करार दिया है और मंगू कोचवान कहता है कि चारपाई के इन खटमलों के लिए 1 अप्रैल गर्म पानी के मुतरादिफ होगा, यानी उस पर गर्म पानी पड़ेगा और ये खटमल मर जाएंगे। इसी तरह जब अंग्रेज़ को वो देखता है और उसे नफ़रत होती है, अंग्रेज़ों से शदीद नफ़रत है,
मंगू कोचवान दरअसल एक हिंदुस्तानी की अलामत के तौर पर उभरा है, तो उसे अंग्रेज़ों से शदीद नफ़रत है। उस नफ़रत के दौरान अंग्रेज़ का जो सुर्ख़ व सफ़ेद चेहरा होता है, जिसकी आम तौर पर तारीफ़ की जाती है, आज भी हिंदुस्तानी माशरे में अगर किसी का चेहरा सुर्ख़ व सफ़ेद है तो उसको खूबसूरत और हसीन माना जाता है, लेकिन मंगू कोचवान जब उसको देखता है तो उसे घिन आती है उससे, और उससे वो नफ़रत करता है, और उसके ख़्याल में एक ऐसी लाश का तसव्वुर उभरता है कि वो लाश गल सड़ रही है और उसके ऊपर से जिस्म गल के उसके ऊपर से चमड़ा जो है गल कर नीचे गिर रहा है, और अंदर से उसका खून गोश्त जिसमें थोड़ा थोड़ा खून लगा हुआ है वो दिख रहा है। तो मंगू कोचवान का ये तसव्वुर है। मंटू ने इस कहानी के ज़रिए आज़ादी से मोहब्बत और आवाम में, पब्लिक में, छोटे सतह पर भी आज़ादी के लिए जो ललक थी, जो उसका इंतज़ार था, उससे जो मोहब्बत थी, उसे दिखाने की कोशिश की है, और एक ऐसा बहुत ही अहम किरदार दिया है, बहुत ज़िंदा और जावेद किरदार दिया है नया कानून के ज़रिए, जो हमेशा याद रखा जाएगा। सादत हसन मंटो अज़ीज़ तलबा और तालिबात न सिर्फ़ अफ़साने निगार थे, ड्रामे निगार थे, रेडियो के लिए लिखा, बल्कि उनके मज़ामीन और खाके भी मशहूर हैं। उनके ख़ुतूत भी हमने आपका ज़िक्र किया था। मज़ामीन में जैसे खांसी पर, छेड़ खूबान से चली, अल्लाह का फ़ज़ल बड़ा फ़ज़ल है, तरक्की याफ्ता ख़बरस्तान, मैं फ़िल्म क्यों नहीं देखता, इनके चंद अच्छे मज़ामीन हमारे सामने दे। खाकों में हम देखते हैं नूर जहाँ है, उसके बाद रफ़ीक़ गज़नवी, नरगिस, सितारा, मुरली की धुन, मीरा साहब, ये उनके अच्छे खाके हमारे सामने आते हैं। एक बात यह है कि आज मंटो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उसकी तहरीरें हमें याद दिलाती रहेंगे कि वाकई वो एक दुनिया का, उर्दू दुनिया का एक अज़ीमुश्शान अफ़साना निगार था, और अपने अफ़सानों की वजह से उसने ऐसे ऐसे रुमूज़ को सामने रखा, ऐसे से हकीकत पसंदी से, हालांकि वो इश्तराकी पसंद थे, क्योंकि बारी जो अलीगढ़ के थे, हज़रत बारी, वो इश्तराकी पसंद थे, तो उनसे बहुत मुतासिर थे, और ख़ुद चेखोव, मैक्सिम गोर्की और दूसरों से मोपासां थे, बहुत मुतासिर थे। तो इसी वजह से हम देखते हैं इनके यहाँ इश्तराकी नज़रियात भी हमें मिलते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अगर आप चाहते हैं तो नखूश का नंबर है, उसके बाद आजकल का नंबर है, असरी अदब का नंबर है, सादत हसन मंटू का, कई ऐसे रिसाले हैं जिसमें सादत हसन के बारे में आपको मज़ामीन मक़ाले मिलेंगे। बस इससे हट कर मंटो पर चंद किताबें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। मंटो अबू सईद ख़ुरैशी की किताब है, मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क की किताब है, मंटो मेरा दोस्त डॉक्टर केवल धीर की है, अंग्रेज़ी में एक किताब है वेल्ज़ली फ्लेमिंग की, द स्टोरी ऑफ सादत हसन मंटो। एक और किताब है मुमताज़ शीरीं की, मंटो नूरी ना नारी। एक और किताब है मंटो एक मुताला वारिस अलवी की, और बलराज महिंद्रा ने दस्तावेज़ में मंटो का एक ख़ास गोशा उन्होंने लिखा था। और सबसे एक और किताब, अहम किताब है मंटो शनासी के नाम से, जो शकील उर रहमान ने लिखा था। जी अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अगर आप इस मौजू पर हमसे मज़ीद कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं, हमें ज़रूर ख़त लिखें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, तो आप हमें ज़रूर ख़त लिखें, और हमारा पता है शोबे उर्दू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, रोड नंबर 46, जुबली हिल्स, हैदराबाद 5,33,000।